رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود، والطير يغني من غير قيود في كل سماء، هو الحق يسود في كل سماء، هو الحق يسود. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله. ویسے میرا ایک مضمون چھپا تھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ یہ اس جو بھی ہوا ہے حادثہ اور جو اب افغانستان پر ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے جو بہت بڑا شر تھا اس میں سے خیر نکل آیا ہے. ہمارے ملک میں پولرائزیشن ہو رہی ہے بالعموم، سیکولر ذہن ایک طرف، مذہبی ذہن ایک طرف. نمبر 3، یہ نوٹ کر لیجئے، پاکستان کی ایک ڈیسٹنی ہے، ایک تقدیر ہے، ایک تقدیر مبرم ہے. جیسے کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا 1930 میں، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قائم ہونا ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گا. 17 سال پہلے ایک شخص کہہ رہا ہے، یا میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی ڈیسٹنی ہے. آخری مارکا جو ہونا ہے کفر اور اسلام کے مابین، اس میں پاکستان کو کروشل رول پلے کرنا ہے. دنیا کو ہے پھر مارکا دین، روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. میرے اس ہینڈبل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا تہذیب کا لفظ اقبال نے کیسا استعمال کیا ہے. آج ساری دہائی تہذیب کی دے رہا ہے، بش بھی بلیر بھی. our civilization has been threatened. civilization کیا تمہاری تہذیب ہے؟ ہومو سیکسولیٹی تمہاری تہذیب ہے. تمہاری تہذیب یہ ہے کہ بل کلنٹن نے کہا تھا پچھلے سال نیو ایئرز ڈے پر اپنے پیغام میں، ان قریب امریکن قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. یہ تہذیب ہے تمہاری. بورن آؤٹ آف اینی ویڈ لاک، بچے بغیر کسی شادی نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں. ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے. بیڑا غرق تمہارا ہو چکا ہے. ٹیکنالوجی تمہیں سہارا دے کر کھڑی ہوئی ہے. جیسے حضرت سلیمان کی موت واقع ہو گئی تھی، وہ عصا کے بل پر کھڑے تھے. تہذیب مر چکی ہے. یہ تہذیب، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی اور کر چکی ہے. تہذیب تو مر چکی ہے. فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے. وہ تہذیب ہے. ہاں ٹیکنالوجی تمہیں لے کر کھڑی ہے. اس ٹیکنالوجی کا لفظ اقبال نے استعمال کیا، مشین. دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ ٹیکنالوجی ہے. لہذا پاکستان، جیسا کہ میں نے کہا 9 مہینے پہلے اللہ نے پیدا کیا پاکستان کو اور اتارا ہے لیلۃ القدر میں. یہ نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر. قرآن نازل ہوا سے پاکستان نازل ہوا. البتہ یہ کہ ہمیں اس میں جو ہمیں ایٹمی صلاحیت حاصل ہے، اس کی ہر قیمت پر اس کا تحفظ کرنا. خدا کے لیے مشرف صاحب، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نیکسٹ دھمکی جب یہ آئے کہ اگر اپنی ایٹمی صلاحیت ختم نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے دشمن ہو. اب کیا کریں گے آپ؟ اس وقت بھی تو یہی بات آئی ہے نا. کوئی درمیانی شکل نہیں، یا ہمارا ساتھ دو یا دشمن ہو. اور آپ کہاں گئے؟ جی حاضر، ساتھ، پوری طرح ساتھ. غیرت کا جنازہ نکال دیا، حمیت کا جنازہ نکال دیا، عدل اور انصاف کے مسلمہ تقاضے پامال. جرم کا ثبوت کہیں ہے نہیں. آج بھی برطانیہ کہہ رہا ہے کنونسنگ ثبوت نہیں ہے. برطانیہ کہہ رہا ہے نہیں ہے. اس کے بنیاد پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا. اور پرویز مشرف صاحب کو پتہ نہیں کیا دکھایا ہے انہوں نے کہ وہ تو واقعتاً جو ہے قابل اطمینان ہے. ایسا ہی قابل اطمینان مواد دنیا میں شائع کیوں نہیں کر دیتے؟ طالبان تو خود کہہ چکے ہیں بہت پہلے کہ ہمارے سامنے پیش کر ہم مقدمہ چلائیں گے، بلکہ یہاں بھی کہہ دیا تھا حوالے بھی کر دیں گے. لیکن سب ثبوت تو لاؤ ہمارے سامنے. یہ تو وہ اسرائیل کی سازش، اور ان پر یہ آیا ہے. اب
لیکن آخری جنگ جو ہے الملحمۃ العظمیٰ وہ مڈل ایسٹ ہی میں ہوگی، وہ وہی ہوگی، ہرمگیڈون، آرمگیڈون، وہ وہی ہونی ہے، اور بڑی عظیم جنگ ہونی ہے، لیکن پاکستان کو اس میں رول پلے کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب میں، اور خراسان سے سیاہ علم لے کر فوجیں نکلیں گی جو حضرت مسیح کے ساتھ کھڑے ہوں گی اور یروشلم واپس لیں گی۔ یروشلم پہلے کھویا عربوں نے 1099 عیسوی میں کھویا، اور 1187 میں 88 برس بعد عرب نہیں واپس لے سکے، کردوں نے لیا، صلاح الدین ایوبی نے لیا۔ اب 1967 میں پھر عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکتے عرب، واپس لیں گے خراسان سے چلنے والے جھنڈے۔ افغانستان اس کا ہارٹ ہے، ہارٹ آف خراسان۔ حضور کے زمانے میں جو ملک بڑا خراسان تھا اس کا دل یہ ہے۔ پاکستان کا بھی ایک حصہ اس کا حصہ ہے، مالاکنڈ ڈویژن، یہ اس خراسان کا حصہ ہے۔ ایران کا بھی ایک علاقہ اس کا حصہ ہے، خراسان کے نام سے صوبہ ہے شمال مشرقی کونے پر، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اور یہ جو ریاستیں ہیں، جو ٹرک ریاستیں جو آزاد، یہ بھی اس کا حصہ تھے۔ یہ ایک ملک تھا خراسان عظیم، خراسان بزرگ کہتے ہیں ایرانی اس کو، دی گریٹر خراسان آف دی ڈیز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ہارٹ میں، اسی لیے اسامہ نے کہا تھا کہ میں تو اب آ کر خراسان میں بیٹھ گیا ہوں، یاد ہوگا یہ بیان، اللہ نے مجھے خراسان میں پہنچا دیا، اسی حدیث کی طرف حوالہ دیا تھا۔ بہرحال اس کی حفاظت ہمیں کسی بھی اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے۔ پاکستان داؤ پر لگ جاتا تو لگ جائے، بچانے والا اللہ ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے، جو امانت ہے ہمارے پاس پوری امت مسلمہ کی، اس کو کوئی گدر نہیں پہنچنے دے گی۔ اور نمبر 4، جو مدد بھی آپ کر سکیں اس وقت اپنے افغان بھائیوں کی، اپنا اظہار رائے کریں پاکستان کی حکومت کے موقف کے خلاف، ڈٹ کر کریں۔ سرکاری سطح پر انہوں نے ریلیز نکال دی ہے، آپ عوامی سطح پر آئیں، میدان میں آئیں، اظہار تو کریں، بولیں تو صحیح، گونگے تو نہ بن کر بیٹھ رہے۔ گونگے بن کر بیٹھے رہیں گے تو آپ شریک ہوں گے حکومت کے ان تمام کاموں کے اندر، آپ کی شمولیت سمجھی جائے گی، ابیٹمنٹ ہوگی آپ کی۔ آئیں تاکہ اپنا اشتراک ظاہر کریں، لاؤڈلی کریں، جو آئے آئے، ہرچہ باد آباد۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم